کیوں رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ بنایا گیا؟ کیونکہ ابتدائی کلیسیا کے وقت لوگ جو تھے یا کلیسیا جو تھی اس کے اندر بہت ساری غلط تعلیمات پھیل رہی تھی، ان کو غلط تعلیم دی جا رہی تھی جو سچ کو بدلنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ سچ کسی طرح سے بدل جائے کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا ہی نہیں، یسوع مسیح مصلوب ہی نہیں ہوا، وہ مرا ہی نہیں، وہ دفن ہی نہیں کیا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ مردوں میں سے جی بھی نہیں اٹھا۔ یہ ساری تعلیمات کو جو ہے وہ جھوٹ ثابت کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ یسوع مسیح کو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی شخص یسوع مسیح اس دنیا میں آیا بھی، اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے، نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ تو اس وقت ابتدائی کلیسیا کے جو ایماندار تھے انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہمارے مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے یا ان کو غلط تعلیم کی طرف جانے سے بچانے کے لیے ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک ایسا حصہ بنایا جائے بائبل مقدس میں سے آیات لے کر، تاکہ وہ اپنے ایمان کی مضبوط بنیاد کو سمجھ سکیں اور اس پر کھڑے رہ سکیں۔ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ کلیسیا کو پہلی بات کہ وہ غلط تعلیم سے بچ سکے، اور دوسری بات کہ وہ اپنے ایمان کو مختصر واضح الفاظ کے اندر بیان کر سکے کہ ہمارا مسیحی ایمان ہے کیا، ہم کیوں یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کسی نئی بات کا اضافہ نہیں ہے، نہ اس وقت تھا اور نہ آج ہے، بلکہ یہ اصل تعلیم کی حفاظت تھی، اس کو مختصر الفاظ کے اندر جو ہے وہ قلم بند کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی عام تھی کہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ جو تھے وہ صرف انسانی عقل پر ہی بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خدا کی رہنمائی پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ سچائی کو بڑی سنجیدگی سے لیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو سچائی ہے، جو ایمان ہے، وہ خالص اور پاک رہے، صاف رہے۔ اسی لیے یہ عقیدہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان کی زندہ گواہی ہے۔ اور اب بات صرف تاریخ اور وضاحت کی نہیں، بلکہ یہ ہماری آج ذمہ داری بھی ہے۔ آج بھی ایسی آوازیں ہیں کہ لوگ اپنی باتوں کو سچا کہتے ہیں اور پھر ان کی باتوں کو سن کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سچ کو سمجھ نہیں پاتے، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ سچ آخر میں ہے کیا۔ ایسے میں ہمیں رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں واپس اپنے اصل ایمان کی بنیاد پر لے آتا ہے۔ ہماری بنیاد کیا ہے، ہمیں اس بات کی پہچان دلاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ایمان کس پر ہے، ہم کن چیزوں پر ایمان رکھ رہے ہیں اور ہمارا ایمان کن سچائیوں پر کھڑا ہے، ہمارے ایمان کی اصل میں بنیاد کیا ہے۔ اگر ہم خود اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آنے والی نسلوں کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کو خود بھی مضبوطی سے تھامیں اور آنے والی نسلوں تک بھی ڈیلیور کریں، تاکہ وہ بھی اپنے ایمان کی بنیاد کو سمجھ سکیں۔ اور پھر آج یہ ہمارے چرچ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا چرچ جو ہے وہ صرف رسمی روایات پر قائم نہ ہو، کہ ہمارے چرچ کے اندر جو ہے وہ صرف روایاتی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ انہیں سچ کے بارے میں سکھایا جائے کہ آپ کیا مان رہے ہیں۔ بپتسمہ دینے سے پہلے اس کی بنیاد سمجھائی جائے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کس پر ایمان لا رہے ہیں۔ ان کو واضح طور پر اس تعلیم کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ تعلیم صرف روایات تک محدود نہ رکھی جائے، بلکہ سمجھایا جائے، اس کی تشریح کی جائے، انہیں واضح طور پر بتایا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ جب تک ایک کلیسیا مضبوط نہیں ہوتی تب تک ہماری جو بنیاد ہے وہ کمزور رہتی ہے۔ اور ہماری بنیاد کیسے کمزور رہتی ہے، ہماری بنیاد کب مضبوط ہوگی؟ جب ہم بائبل مقدس کی ان باتوں کو جو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی شکل میں ہمارے ایمان کو سمجھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کو ہم یاد نہیں رکھیں گے، اور نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ان کو سمجھیں، تب جا کر ہماری بنیاد مضبوط ہوگی، اور جب ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے گی تب ہماری کلیسیا بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دے کہ رسولوں کا عقیدہ تو بائبل مقدس میں نہیں ہے، تو یاد رکھیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمجھداری دکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ تعلیمات جو ہیں، یہ تعلیم جو ہے وہ بائبل مقدس سے ہم آہنگی رکھتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، سچ ہمیشہ بائبل مقدس سے ہم آہنگ ہوتا ہے، وہ بائبل مقدس سے نہیں دور ہوتا یا بائبل مقدس سے مختلف نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ آیا یہ باتیں بائبل مقدس میں سے نکلی ہیں یا نہیں۔ تو میرے عزیزو،
آپ اس سچ کو جانیں اور اس کو سمجھیں، اور خاص طور پر آپ اسے اگلی نسل تک ڈیلیور کریں، اگلی نسل تک پہنچائیں، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور یہی ہمیں اصل ایمان کی بنیاد تک لے جاتا ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا، اصلی زندگی گزارنے کا، ایک اس کو تعمیر کرنے کا ایک مضبوط طریقہ ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔